دلیلیں مل جائے اور اللہ تعالیٰ سدھار دے، اس کے لیے سننے دینے کا، سننے والے کو چلو ٹھیک ہے، کبھی میں ذات صفات پہ ہی اپنا موقف بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ پاک حد گایات اعضاء و ارکان اعلیٰ سے بلند و برتر ہے، جہات ستہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی جیسے تمام مخلوق کا کیے ہوئے۔ یہ عقیدہ تحاویہ میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ درج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کوئی اسپیس میں کوئی اسپیس اللہ کو کنٹین نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کا کوئی سائز شیپ نہیں جیسے مخلوق کی ہوتی ہے 5 فٹ 10 پنچ 10 فٹ ہوتی ہے، گول ہوتی ہے، کوئی اسکوائر ہوتا ہے، یہ اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ پاک کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اللہ پاک لمٹ سے پاک ہے۔ جیسے مخلوق کی لمٹ ہوتی ہے کہ 50 میٹر کا اس کا جو ہے کپڑے کا جو ہے کارخانے کا کپڑا ہے، یا 2 گنٹا زمین ہے، یا اس کے کھیت ہے، یا 1 کلومیٹر وہ بھاگا۔ اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے۔ کوئی مخلوق ٹھہرتی ہے، بیٹھتی ہے، جیسے میں ابھی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، ایک کرسی پہ بیٹھا ہوں اپنے بلڈنگ کے نیچے، اللہ پاک اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی اسپیس کو ایکوائر کرے، کہیں بیٹھے۔ اب کوئی چیز ہوتی ہے کسی کے اندر سما جاتی ہے، جیسے ہوا فگے میں سما جاتی ہے بھر دیں گے تو، اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے کہ وہ کسی جگہ میں سما جائے۔ اللہ پاک اس سے پاک ہے کہیں سے ٹھہرے۔ اللہ پاک اس سے پاک ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرے۔ مخلوق کا کام ہے موو کرنا، اور جب مخلوق موو کرتی ہے تو موومنٹ کے لیے سپیس بڑا چاہیے۔ مطلب اگر ایک کار ہے، وہ 5.5 8 فٹ کی بڑی سی کار ہے تو اس کو سپیس بڑا چاہیے، روڈ بڑا چاہیے۔ اگر 3 فٹ کی جگہ ہے تو کار پاس نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مخلوق کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، اور وہ جانے کے لیے جگہ بڑی چاہیے۔ اگر 10 کلومیٹر اس کو ٹریول کرنا ہے تو روڈ 10 کلومیٹر سپیس ہے، اور کار کا سائز 7 7.5 اسکوائر فٹ کا کتنے فٹ کی ایک کار ہوگی؟ 5 فٹ کی ایک کار ہے، سمجھ لو 5 5.5 فٹ کی کار ہے۔ اب اس کو ٹریول کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس کو وہ کلومیٹر چاہیے، 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر چاہیے۔ یہ سپیس ہے ٹریول کرنے کے لیے، اور سپیس ضروری ہے کہ آبجیکٹ سے بڑا ہو۔ اگر آبجیکٹ سے چھوٹا ہو تو ٹریول پاسبل ہی نہیں ہے۔ ایک سامنے دیوار ہے تو کار تھوڑی آگے بڑھ سکتی ہے، سپیس گھیر لیا اس کو بلڈنگ کے کمپاؤنڈ نے، وہاں پر پارکنگ میں وہ کھڑی ہے، وہاں سے ہل نہیں سکتی، لیکن اس کو ٹریول کرنے کے لیے سپیس چاہیے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر، اور سپیس کا آبجیکٹ سے بڑا ہونا لازم ہے، اس کے بنا ٹریول ممکن نہیں ہے۔ تو مخلوق کی یہ صفت ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے اور وہ جگہ اس سے بڑی ہو ٹریول کرنے۔ اللہ پاک اس سے پاک ہے، کیونکہ ہم روز 5 وقت سنتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ سب سے بڑی ذات جب اللہ خود کی ہے تو کوئی سپیس کیسے بنے گا کہ اللہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو؟ تو اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، مخلوق کا جسم ہوتا ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ اس ساری چیزوں سے پاک ہے جو مخلوق کے مشابہ ہو، مخلوق کی تمام مشابہ سے پاک ہے، چاہے وہ ذات میں ہو چاہے وہ صفات کے اندر ہو، تمام سے پاک ہے۔ امام شافعی نے اتحف از صدا المتقین، اس میں امام شافعی کا قول نقل ہے کہ اللہ پاک از فری فرام ٹائم اسپیس اینڈ باؤنڈریز۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ پاک اس سے فری ہے کہ وہ کسی اسپیس پر ٹھہرے یا سمائے۔ اللہ پاک اس سے فری ہے کہ اس کا کوئی زمانہ ہو، اس کا کوئی بگننگ ہو، اس کا کوئی اینڈ ہو۔ اللہ پاک فری ہے کہ اس کی کوئی جسم ہو۔ اللہ پاک اس سے فری ہے کہ اس کی ذات اور مخلوق کی ذات میں کوئی کمپیریزن ہو، کوئی سملیرٹی ہو، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہ صفات میں کوئی شریک۔ اور جتنی بھی اس طرح کی آیتیں آتی ہیں اور حدیث آتی ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ باڈی پارٹس کا ذکر ہے، وہ تمام آیتیں تمام حدیثیں متشابہات میں سے۔ متشابہات کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اللہ کو اس کا معنی پتہ ہے، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں کہ ہم نے کچھ آیتیں متشابہات بھی اتاری ہے، تو وہ متشابہات کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اللہ کو بات پتہ ہے اور مخلوق کی مشابہت سے بالکل پاک ہے۔ مطلب ہاتھ اگر تم کہو گے، پاؤں اگر تم کہو گے، تو یہ ڈکشنری میننگ میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ید کا معنی ہاتھ لیتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت صرف اللہ کے سپرد ہے، جسے ہم کہتے ہیں تفویض ما تنزی ان مشابہت المخلوقات، کہ وہ جو آیت ہے اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے، اس کی کوئی تفسیر نہیں کریں گے، مطلب اس کی کوئی حقیقت کو بیان نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی حقیقت صرف اللہ کے سپرد ہے، اور ہم اس کو پڑھیں گے، اس پہ ایمان لائیں گے، لیکن مخلوق کی مشابہت سے بالکل پاک مانیں گے، مطلب مخلوق کے ساتھ بالکل بھی کمپیئر نہیں کریں گے۔ جیسے مخلوق کے ہاتھ ہے تو ہم سوچیں گے اللہ کے بھی ہاتھ ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا بالکل قطعاً عقیدہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے
शॉर्ट में मैंने सारा ही कुछ बता दिया है। क्या बोलते हैं अनूर भाई? आप क्या क्या कहेंगे? बहुत 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 मस्त बताया। कुछ बचा है तो बोलो। मैं माशाल्लाह पूरा कवर कर ले।